کام کرنے والی اصل طاقت تو اللہ کی قدرت ہے۔ میننگ کسان کو تمام محنت اور ریسورسز یوز کرنے کے باوجود فصل کی اچھی پیداوار کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کے بعد بات اس کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ اصل اختیار تو اللہ ہی کا ہے۔ اور اسی حقیقت کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ایک بیج میں سے پودا نکالنے میں کتنی چیزیں اللہ کے حکم سے اپنا اپنا رول ادا کرتی ہیں۔ مثلاً کسان ہل چلا کر بیج اور پانی ڈال دیتا ہے، اب اس کے بعد اس بیج پر زمین کی نمو کام کرتی ہے، پانی زمین کو نرم کرتا ہے اور دور سمندر سے آبی بخارات بن کر بادل کریٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہوائیں ان بادلوں کو لے کر جس زمین پر اللہ کا اشارہ ہوتا ہے پہنچا کر برساتی ہیں، اور پھر اس بارش میں بجلی کی کڑک جس میں نائٹروجن بنتی ہے اور وہ نائٹروجن ملا پانی اس بیج پر پڑتا ہے، اور پھر کروڑوں میل دور سے سورج اپنی روشنی اور حرارت منتقل کرتا ہے، یعنی بہت سے عوامل مل کر اس ایک بیج پر کام کرتے ہیں، اور پھر کہیں جا کر اس دانے میں سے کونپل پھوٹتی ہے۔ تو پھر اس پر اللہ کا سوال کرنا تو بنتا ہے نا کہ بتاؤ یہ کھیتی تم نے اگائی ہے یا میں اسے اگانے والا ہوں؟ یعنی وہ ذات جس کے قبضے میں ان سب چیزوں کا کنٹرول ہے، تو اس کا کریڈٹ تو پھر اسی کو جاتا ہے نا۔ پھر اسی طرح اللہ کی قدرت کی کچھ اور نشانیاں بیان کی گئیں کہ وہی ہے جو جاندار میں سے بے جان اور بے جان میں سے جاندار چیزیں نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، اور یہ صرف دانے کو ہی نہیں پھاڑتا بلکہ یہ اندھیرے کو پھاڑ کر اس میں سے صبح بھی نکال لیتا ہے، اور اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پہ لگا رکھا ہے، یعنی سورج دن کے ٹائم ڈیوٹی دیتا ہے اور چاند رات کی ڈیوٹی کرتا ہے، اور اسی طرح اس نے تمہارے لیے تاروں کو اسکیجول کر دیا ہے رات کے وقت تاکہ ان سے تم راستہ معلوم کر سکو۔ یعنی پرانے زمانے میں جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے تب بھی رات کے ٹائم ستاروں سے وہ راستہ معلوم کرتے تھے کہ یہ جنوبی ستارہ ہے، یہ شمالی ستارہ ہے، کچھ سٹارز فکس ہوتے ہیں، ان سے راستہ جو ہے وہ نیویگیٹ کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی رات کے وقت جب ایروپلینز یا شپس وغیرہ ٹریول کے لیے نکلتے ہیں تو وہ سٹار سے ہی نیویگیٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر وہ تم سب کا ٹھکانہ اور تمہارے لوٹائے جانے کی جگہ بھی جانتا ہے۔ اور یہ تمام نشانیاں، آیات ہم ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے طرح طرح کے پھل، سبزیاں اور اناج اگاتا ہے، اور پھر اسی طرح پھلوں کی مختلف سٹیجز کا ذکر کیا گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایک سبز پودے میں سے مختلف قسم کے پھل نکالتا ہے، ان کے گچھے ہوتے ہیں، کچھ کی شاخیں ہوتی ہیں جس میں کھجوریں، انگور، زیتون اور انار ہیں، جو بعض تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ اس میں سے ٹوٹلی مختلف ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو ان کے پھل آنے اور پھر ان پھلوں کے پکنے پر غور کرو کہ کیسے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پر پھل جاتا ہے اور اس کا ذائقہ، شکل اور رنگ تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ یعنی شروع میں تمام پھل سبز رنگ کے ہوتے ہیں نارملی، اور ان کا ذائقہ کڑوا، پھیکا یا نمکین ہوتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ پھل پکنا شروع ہوتا ہے تو اس میں مٹھاس آ جاتی ہے اور ایک خاص ذائقہ جو اسی پھل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ جیسے آم کو لے لیں کہ کچا آم کڑوا، کھٹا اور پھر ایٹ دا اینڈ وہ انتہائی میٹھا اور لذیذ ہو جاتا ہے۔ اور ان تمام پھلوں کا پانی اور مٹی ایک جیسی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اسی سیم پانی اور مٹی سے مختلف رنگ اور مختلف مزے کریٹ کرتے ہیں،
اور پھر آخر میں ایک کنکلوڈنگ کمنٹ پھر دیا گیا کہ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم تمہارا رب، لا الہ الا ہوا، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت نمبر 103 ہے، اور یہ میری فیورٹ آیات میں سے ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ انتہائی ڈیپ، لا تدرکہ الابصار یعنی اس کو آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، یعنی ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اسے دیکھ نہیں پاتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ اس کے اتنا اختیار ہے، اتنا کنٹرول ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کی حرکت کو بھی دیکھ لیتا ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا آنکھ سے اشارہ کرنا، آنکھ کی خیانت، تو ہمارے جو ساتھ بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے یا کئی دفعہ جو ہمارے سامنے بھی ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم آنکھوں سے کس کو کیا اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو کہ ہم دیکھ بھی نہیں پاتے وہ ہماری آنکھوں کی حرکت بھی دیکھتا ہے، وہ اس کو جانتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرمایا گیا کہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والے دلائل آ گئے ہیں، تو جو کوئی ان کو آنکھیں کھول کے دیکھے گا تو وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو ان سے اندھا بنا رہے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ پھر نیکسٹ آیات میں ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم مشرکین کے معبودوں اور بتوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جاہلیت میں اور ضد میں تمہارے سچے معبود کو برا بھلا کہنے لگیں۔ یہاں سے یہ اصول پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کسی کو بھی برا کہنے کی گنجائش نہیں، یہاں تک کہ بتوں کو بھی۔ پھر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، چاہے فرشتے اتر آئیں یا مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کرنے لگیں اور اس کلام کے حق ہونے کا یقین دلائیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ماننے کے لیے دل کا صاف اور نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اور جب یہ دونوں کوالٹیز ہوتی ہیں تو اللہ سینے کو کھول دیتے ہیں، یعنی دل کو حق قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، جو جس طرف جانا شروع کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان فرما دیتے ہیں، اسے ایسے ساتھی عطا فرماتے ہیں جو اچھے کاموں کی طرف اسے گائیڈ کرتے ہیں، یعنی اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل بن جاتا ہے۔ اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیں، جیسے آج آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے مزید آسانیاں فرمائے، آمین۔ اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ برے راستے کو چوز کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہی راستہ آسان ہو جاتا ہے، اسے دوست بھی ایسے ہی ملنے لگتے ہیں جو گناہوں کے نت نئے طریقے بتاتے ہیں، اور اس طرح وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بچنے کی تاکید کر رہے ہیں کہ چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، ہر قسم کی برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کا ایک سین بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں اور جنوں سے ایک سوال کریں گے کہ ہم نے اپنے رسول اور انبیاء بھیجے تھے، کیا ان کا پیغام تم تک نہیں پہنچا؟ تو اس وقت سب اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہاں، دعوت تو ہم کو پہنچی تھی،
مگر ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، یعنی اس دن وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ تیری دعوت ہم تک پہنچی تھی لیکن ہم خود ہی کفر کرتے رہے اور انکار کرتے رہے، یعنی وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیات میں 10 احکامات بیان ہوئے ہیں، اور یہ وہی 10 کمانڈمنٹس ہیں جن کا تورات میں بھی تذکرہ ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور قرآن میں اکثر مقامات پر جہاں بھی توحید کی تاکید اور شرک کی مذمت آتی ہے، اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر آ جاتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد والدین کا احترام اور ان سے اچھا سلوک کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 3، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 4، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور 5ویں نمبر پر کسی کو قتل نہ کرو۔ نمبر 6، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ 7، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ 8، ہمیشہ انصاف کی بات کہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو۔ نمبر 9، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ کر جو عہد کیا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اب ہر چیز کے لیے اسی سے رجوع کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ اور لاسٹ میں نمبر 10، میرے سیدھے راستے پر چلو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس کے بعد اگلی آیات میں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اہمیت بیان فرمائی، اور ساتھ ہی قرآن کے راستے پر چلنے کی تاکید کی گئی۔ اس سورہ میں ایک حقیقت یہ بھی واضح کی گئی کہ جب انسان پر کوئی آفت یا تکلیف آتی ہے تو پھر تمام لوگ انکلوڈنگ می سب رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس وقت اور کچھ یاد نہیں رہتا، بس نماز اور دعا۔ مثلاً خدا نہ خواستہ کسی فیملی ممبر کا سیریس ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس موقع پر انسان فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ پھر ایسے موقعوں کے لیے اللہ نے تسلی دی کہ اللہ نے خود پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور وہ تمہارے دلوں کے حالات اور تمہاری مشکلات بھی جانتا ہے، اور ان سب کے حل کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، وہ ضرور اپنی رحمت فرمائے گا۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ ہر انسان دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب۔ اب جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے اس کے لیے آزمائش ہے کہ اس کے پاس، اس کے رشتہ داروں میں ارد گرد اگر کوئی ضرورت مند ہے تو کیا وہ اس کی مدد کرتا ہے یا اپنا مال کنجوسی کے ساتھ چھپائے رکھتا ہے۔ اور اسی طرح غریب کے لیے آزمائش ہے کہ جب وہ کسی دولت مند کو بڑی کوٹھی اور گاڑی میں جاتے دیکھتا ہے تو کیا تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی وہ احسانات یاد رکھتا ہے جو اللہ نے اسے اس کے جسم کی صورت میں دے رکھے ہیں، یا وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہماری نند، بھابھی، دیور، جیٹھانی، سب ہمارے لیے آزمائش ہیں کہ ہم ان ساری آزمائشوں میں اللہ کے احکامات کے مطابق اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپناتے ہوئے پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایک اقرار کروایا گیا کہ کہہ دو کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی میرا قیام، سجود، رکوع، استغفار، طواف اور قربانی، نظر، نیاز سب اللہ کے لیے ہے۔ میرا جینا، میری زندگی کا ہر پل، اور میرا مرنا یعنی میری موت، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہو، اللہ کی خاطر ہو۔ جیسے قرآن میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا اس حال میں کہ تم
فرما بردار ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے میدان جنگ ہو یا گھر کی چار دیواری، ہر جگہ ہر کام اللہ کی فرما برداری میں ہو، اللہ کی خاطر ہو، چاہے وہ پیار ہو، محبت، غصہ، نفرت یا کوئی اور جذبہ، لیکن اللہ کی خاطر ہو۔ یعنی اگر آپ کسی سے ناراض بھی ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ اللہ کا دین ہو، اور اگر آپ کسی سے پیار یا محبت بھی رکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ اللہ کا کلام ہو، اللہ کی فرما برداری ہو۔ دن رات، ہر لمحہ، ہر پل اللہ کے لیے جہاد کرتے رہیں، اپنے نفس کے خلاف، معاشرے کی غلط رسومات کے خلاف اور کافروں کے خلاف، تاکہ ہمیں جب بھی جہاں بھی موت آئے تو اللہ کی فرما برداری میں آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اپنی فرما برداری کی حالت میں اٹھائے، آمین۔ پھر سورہ کے آخر میں اللہ کی صفات اور آخرت کے حالات بتائے گئے۔ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جب کہ وہ ہر چیز کا رب ہے؟ اور پھر یہ واضح کیا گیا کہ ہر جان جو کمائے گی اس کا وبال یا اس کا انجام اسی پر آئے گا، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ یعنی گناہ اٹھا نہیں سکے گا۔ اور پھر تم سب کو تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ تم سب کو بتائے گا اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے یا جھگڑتے رہے۔ اور جو کوئی تم میں سے برائی لے کر آئے گا تو اس کو اس کے جیسا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی نیکی یا اچھائی لے کے آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ اور پھر یہ واضح کیا گیا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجات بلند کیے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یعنی اگر اس نے مال عطا کیا ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے، اگر اس نے تنگ دستی رکھی ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے۔ بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری سورت فنش ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔